السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ کل کا آپ کو پتہ ہے کہ چینی شوگر بحران کے حوالے سے سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، جو منسٹر ہیں انٹیریئر اسٹیٹ کے شہزاد اکبر، اس نے بتایا ہے کہ جب یہ واجد ضیاء صاحب انکوائری کر رہے تھے چینی اور آٹا بحران کی، تو اس وقت ان کو دھمکی دی گئی کہ اپنی انکوائری روکو ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ ایک تو ان کو دھمکی دی گئی، پھر ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی دی ہے کہ اگر یہ رپورٹ آپ نے تحقیقاتی رپورٹ اور یہ کمیشن اور یہ سارا آٹا چینی بحران والا ختم نہ کیا تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ اس سے جو ہے نا حالات اور بگڑے ہیں دوستو، اور جہانگیر ترین نے بھی رات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ 2 مہینے سے عمران خان کو نہیں مل رہے اور ان کے حالات آپس میں نارمل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دھمکی کس نے دی ہے؟ تو دیکھیں، پوری دنیا 2 آدمیوں کا نام لے رہی تھی، ایک خسرو بختیار کا اور ایک جہانگیر ترین کا۔ ٹھیک ہے، باقی 1-2 ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں نا۔ اب خسرو بختیار تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ اس کو تو رات کو انہوں نے فوڈ کی منسٹری سے ہٹا کے تو ایک اچھی منسٹری دے دی ہے، صنعت کی بہت بڑی منسٹری اس کو دے دی گئی ہے، تو وہ تو کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹ لیک ہونے کے بعد دی ہے۔ اب صرف اور صرف ایک ملزم رہ جاتا ہے، وہ ہے جہانگیر ترین، جس کا اب عمران خان کی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل بازی شروع ہو گئی ہے، اور جہانگیر ترین بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور 1-2 دن تک مزید کھل کے سامنے آئے گا۔ دوستو، اب یہ گھر کا بھیتی لنگا ڈھانے لگا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی کیا کیا برائیاں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ جو اس کو دیانت اور امانت کا ہیرو سمجھتے ہیں نا، وہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھریں گے کہ یار ہم کیا کریں۔ جہانگیر ترین ایسی باتیں سامنے لا رہے ہیں، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھمکی ان کو ملی تھی، یہ کسی اور نے نہیں دی تھی، یہ جہانگیر ترین نے دی تھی۔ یہ دھمکی عمران خان کو علیحدہ دی تھی، کیونکہ جو کمزوریاں عمران خان کی جہانگیر ترین جانتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اب سارا کچا چھٹا سامنے آئے گا، اور جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کریں، عمران خان کے جو حامی ہیں نا، وہ ان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں سمجھیں گے، اور جو شخص جہانگیر ترین بے ایمانی سے جس طریقے سے بھی عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا، اس نے تخت پہ بٹھایا، وہ اس کو اتروا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکشن لینا تھا تو پھر بزدار کے خلاف عمران خان لے، حساب دے جو اس نے جہانگیر ترین کے عمران خان نے جہازوں پہ جھوٹے لیے ہیں، اور جہاز کو دن رات رکشے کی طرح استعمال کی ہے، وہ مفت کی ہے۔ اب ایک واجد ضیاء اس نے رپورٹ دی ہے، اور یہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ندیم افضل چند نے رات کو بتایا ہے جیو پروگرام پہ کہ یہ ہم نے شائع نہیں کی، لیک ہو گئی ہے۔ اب لیک ہو گئی ہے تو اب اس کی لیکیج کو سنبھال رہے ہیں، یہ جیسے کہ دودھ گر جاتا ہے تو پھر اس کو سنبھالتے ہیں نا، یہ والا۔ تو اب یہ میرے حساب سے اگر یہ ٹسل زیادہ بڑھتی ہے تو یا جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے،
FIA والے کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ سنگل وہی ملزم ہے. خسرو کو تو اس نے نئی منسٹری دے دی ہے، تو پھر یہ پنڈورا باکس کھلے گا. جیسے میں نے بتایا کہ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، یہ جہانگیر ترین جو ہے گھر کا بھیتی ہے. اس نے عمران خان کی لنکا ڈھانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قدرتی طور پہ لیک ہو گئی ہے. اب اس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ندیم افضل چاند نے اپنی طرف سے کہہ دی ہے. اب وہ اس کے خلاف بھی منسٹر ہو رہے ہیں کہ یار یہ ندیم افضل چاند نے یہ بات کیوں کہہ دی ہے حامد میر کو کہ جناب یہ ہم نے شائع نہیں کی، یہ تو لیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دھمکیوں تک بات آ گئی ہے، اور آپ صرف 3-4 دن میں دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے گھنونے کہہ رہا ہوں، گھنونے عمران خان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی، گھنونی چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ انگشت بدندہ ہوں گے. انگشت بدندہ کا مطلب ہے کہ انگلی دانت میں دیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ صادق اور امین ہے، یہ صادق اور امین ہے. اور جس نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے ثاقب نثار، اب اس کی باری بھی آنے والی ہے. ثاقب نثار کے چندے کی باری بھی آنے والی ہے، اور جو چندہ اس کے ساتھ مل کے PTI کے ارکان کرتے رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سانجے کی ہنڈیا چوراہے پہ، اب یہ ہنڈیا چوراہے کے اوپر ہی پھٹے گی، ٹوٹے گی، اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی. اور اس میں آپ دیکھ لینا کہ یہ جو جہانگیر ترین ہے یہ وعدہ معاف گواہ کی طرح سامنے آئیں گے، کراؤن وٹنس، وعدہ معاف گواہ. اور اس پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی، اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑا ملزم جو ہے وہ عمران خان ہے، اور باقی جو ہے نا وہ اور ہے. باقی وہ بعد میں ان کا نام آئے گا باقیوں کا. یہ پنڈورا باکس انشاءاللہ 2-3 دن میں کھلنے والا ہے. جہانگیر ترین نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے. اس نے ٹی وی ندیم ملک کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ میں 60% ارکان کو MNA MPA کو جو ہے نا وہ میں نے ہی مینیج کر کے میں حکومت کے لیے لایا تھا، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. یہ چیزیں بھی اس نے بتائی ہیں. اور آپ یہ آج جو ہے وہ منگل ہے، بدھ جمعرات جمعہ، یہ اسی ہفتے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بڑی نئی چیزیں آئیں گی، اور عمران خان کے کرپشن کی داستانیں آپ کو سامنے آئیں گی. جیسے وہ ضیاء الحق نے بھٹو کی داستانیں مشہور کی تھی نا، داستان یہ جی فلانا تہ خانے سے فلانا نکلا ہے فلانا. تو یہ جہانگیر ترین صاحب جیسے ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں کافی چیزیں بتائی تھیں تو لوگ حیران ہو گئے تھے، لیکن چونکہ حکومت کا زور تھا اس لیے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. تو اب اسی طرح کا ایک وار جہانگیر ترین کی طرف سے آ رہا ہے، اور جہانگیر ترین نے کمر کس لی ہے. وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے. اس لیے عمران خان تم اب اپنی خیر مناؤ، اور یہ جو تم صادق اور امین اور نیکی کے اور دیانتداری کے مسئلے بیان کرتے رہو نا، وہ سب چیز اب قوم کے سامنے آئے گی، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وزیر اعظم سب سے بڑا کرپٹ ہے. یہ چور اور ڈاکو، میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. عمران خان جو چیزیں اس نے دشمن کو کہی ہیں، جو چیزیں وہ اس کے سامنے آئی ہیں، اس نے سب کو کہا ہے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں. اس کے سارے وزیروں کی کرپشن سامنے آ گئی ہے. اب اس نے سب کو چور ڈاکو کہا ہے. سب سے بڑا چور اور ڈاکو آپ کو چند دنوں میں جو نظر آئے گا وہ عمران خان ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھنا کہ اس کی قسمت کہاں جاتی ہے. تو اس کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، ڈیز آر کاؤنٹڈ. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا دھڑن تختہ جو ہے یہ جہانگیر ترین سے ہوگا. اور جہانگیر ترین کو ہو سکتا ہے اس کے پاؤں شاؤں پکڑے عمران خان،
کیونکہ اس کی ساری کمزوریاں جہانگیر ترین جانتا ہے، لیکن اب جہانگیر ترین میدان میں آ گیا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ بے عزتی عمران خان نے کر دی ہے۔ اور یہ جو شہباز گل ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو ٹاسک فورس کا چیئرمین ہٹانے کا جو ٹویٹ کیا ہے وہ مجھے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ ٹویٹ کرو کہ ہم نے جہانگیر ترین کو اس سے فارغ کر دیا ہے، اس کو فارغ کر دیا ہے، خسرو بختیار کو نیا بڑا عہدہ دے دیا ہے۔ تو دوستو یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف جو آپ کو نظر آئے گا، یہ انصاف نہیں، یہ ذاتیات ہے، ساری چیزیں ذاتیات کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اللہ حافظ۔